میں زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، جو میرے ذہن میں جو میں پڑھا اور زیادہ بہتر ہے، اور بڑا مشکل تھا پالوس کے لیے کرنتس کی کلیسیا کو سمجھانا اور پھر ایک بینر کے نیچے لے کے آنا۔ چرچ بڑا تھا، چرچ خوشحال تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، خود مختار لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، پیسے والے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک شخص اپنے اندر اپنی حکمت رکھتا تھا، اپنا علم رکھتا تھا۔ اینڈ پال سیز نو، ارے نہیں، تمہاری حکمت، تمہارا علم، تمہارا تجربہ، تمہاری باتیں، تمہاری تابشیں، دیٹ از ناٹ انف۔ خداوند کے گھر میں، خداوند کے کام، خداوند کی علمیت سے، خداوند کی حکمت سے، خداوند کے روح سے، روح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک سرنڈر نہ کیا جائے خداوند کے آگے اپنے آپ کو، تب تک وہ روح تاثیر نہیں کرتا، اپنا اثر زندگیوں میں نہیں چھوڑتا۔ اور چرچ کی ضرورت ہے، تب بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، اور رہتی دنیا تک چرچ کی یہ ضرورت رہے گی۔ روح قدس کی نعمتوں کے بغیر چرچ بڑھ نہیں سکتا، دنیا کے سامنے مثال قائم نہیں کر سکتا، دنیا کے لیے ایک نشان نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ روح کے کام ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بھائیوں میں نہیں چاہتا کہ تم ان باتوں سے غافل ہو، انجان ہو۔ سن لیجئے، ارے روح ایک ہی ہے، His name is Holy Spirit، وہ روح قدس ہے، اس کی تاثیریں مختلف ہیں۔ وہ جو ہر ایک شخص میں تاثیر کو پیدا کرتا ہے، اثر چھوڑتا ہے، وہ اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ چرچ کی ترقی کے لیے ہے۔ اگر خدا نے کسی کو شفا کا دورہ دیا کہ وہ اپنی ذات واسطے نہیں، یاد رکھیے نعمتیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دی گئی ہیں۔ پولس کہہ رہے ہیں کہ تفصیلیں جو ہیں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور کل ملا کے ہمارے سامنے یہ فہرست ہے پوری روح قدس کی نعمتوں کی۔ کنیا نعمتوں میں سے پڑھی جانے میں ساتھ کتنے کیا ہے؟ کہڑی بات کی پڑھے؟ 9 نعمتیں ہیں، ان 9 نہیں ہے جو پائی 9 نعمتیں ہیں روح قدس کی، لیکن ان 9 نعمتوں پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ 9 نعمتیں اگر میں ایک نمبر پہ 5 منٹ لگاؤں تو ملوں 9 بجے کی پتا نہیں 45 منٹ میں چاہیے دن بولنا واسطے ہے، 45 منٹ کا توجہ نہ سنو، میں کہنے کا لگوں آپ یہ 9 نعمتیں 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ 3 نعمتیں ہیں جو مکاشفے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، 3 نعمتیں جو مکاشفہ کھولتی ہیں۔ مطلب وہ نعمتیں، وہ گفٹس ہیں ریولوشنری گفٹس، وہ نعمتیں مکاشفہ کھولتی ہیں۔ 3 نعمتیں ایسی ہیں جو ووکل ہیں، جو آواز پیدا کرتی ہیں، اور 3 نعمتیں ایسی ہیں جو پاور ہے، جو قدرت پیدا کرتی ہے۔ کل 9 نعمتیں ہیں، اور یہ 9 نعمتیں سبھی 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں: ریولیشن، ووکل اینڈ پاور۔ سب سے پہلے سیکشن کو، پہلے حصے کو ٹچ کرو اور دیکھو ریولیشن میں کون کون سی نعمت آتی ہے۔ 3 نعمتیں جو مکاشفہ کھولتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نعمت، پادری تو اگے نہیں جا سنو کا کہنے لگا ہوا، ابھی گلت مطلب بول جاؤ تو چلو سنو۔ پہلی نعمت جو مکاشفہ کھولتی ہے، خدا کی کلام میں لکھا وزڈم، حکمت۔ حکمت جو ہے مکاشفہ کھولتی ہے۔ یاد رکھنا، حکمت بذات خود کچھ نہیں ہے، تو پھر حکمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحیح جگہ پر علم کا استعمال حکمت کہلاتی ہے۔ غلط جگہ پہ بے شک علم ہو، لیکن غلط موقع پہ غلط جگہ پہ علم کا استعمال حماقت کہلاتی ہے۔ علم ہے، اب اس کا استعمال ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے خدا تعالیٰ سے حکمت کی نعمت مانگی ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے سچ بول لیا، تیرے ساتھ لگ لینا گھر ٹوٹ جائے، یہ تو چنگا تو چوپی نہیں مارے، تیرے سچ بولنے کا گھر برباد ہو گیا، ایسی سچائی میں خاموشی چنگی ہے۔ اس کا مطلب تیرا سچ میں سچ سی حکمت والا خالی سی، حکمت خدا بندی چاہیے کتنے سچ بولنا تو کتنے چپ رہنا۔ علم ہونا اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس علم کا استعمال حکمت سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ملتی ہے۔ کلام کا علم تھا لیکن اس نے اس علم کا استعمال ہمیشہ حکمت سے کیا۔ خداوند کا روح بھی مان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ ابلیس کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کیا روٹیاں بن جائیں۔ جب یسوع تہاڈے ورگا میرے ورگا حکمت تو خالی ہوندا نکلا میری گل روٹیاں بناونی، یہ منٹ کا کام ہے۔ تو سنیا نہیں چرچ کی آواز کی آئی سی، اگر میں بیٹا نہیں میں واقعی بیٹا ہوئے روٹیاں بن گئی تیل لگ جانا نہیں۔ اس نے کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے تو خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہاللویا۔ علم ہونا اچھا ہے لیکن کافی نہیں، اس کے استعمال کے لیے حکمت چاہیے۔ باقی فریسی خدا یسوع مسیح کو آگے لا کے پڑھی تاکہ اس کو سیاسی طور پہ پھنسایا جائے، اور ہاتھ سکہ دے کے کہتے ہیں کیسر کو جزیہ دینا، ٹیکس دینا روا ہے کہ نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے پھر حکمت کا استعمال کیا۔ خدا یسوع مسیح نے سکہ چک کیا اس کے اوپر کس کی شبیہ ہے؟ سارے نے بلند آواز سے کیا؟ کیسر کی۔ اب خدا کا جواب دیکھو، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ وہ ویئر از دا وزڈم، حکمت کی دل کی یہ اہم جواب دینا دانش مندی کیوں ضروری ہے؟ وائے خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹیکس کچھ دیا کرو، گرجٹ سے ہدیہ بھی دیا کرو، یہ بات سیدھے طریقے سے ہو سکتی تھی، لیکن بات ٹیکنیکل گھما کے پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خداوند نے پہلے سکہ بنایا، تمہارے پاس کسی کے پاس سکہ ہے، انہوں نے کہا استاد دیا لوگوں، انہیں سکہ چوک کے کیا اس سکے پر کس کی شبیہ ہے؟ یہ سکہ کس کی شبیہ رکھتا ہے؟ سب نے کہا کیسر کی، اور کہ بس جو کیسر کی شبیہ رکھتا ہے وہ کیسر کا، جو خدا کی شبیہ رکھتا ہے وہ خدا کا۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ کیسر کا سکہ اس لیے ہے کہ یہ سکہ کیسر کی شبیہ رکھتا ہے، تم خدا کی شبیہ رکھتے ہو اس لیے تم خدا کے ہو۔ یسوع کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ ٹیکس ٹکس پالا سرکار نے ہدیے دے وچ گلیاں دے وچ، لیکن اپنا دل اپنا آپ خداوند کو دے دو، خداوند کو تمہاری ضرورت ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ علم اچھا ہے لیکن حکمت کے بغیر علم دیٹ از یوز لیس، وہ نقصان دہ ہے۔ اور پاولوس کہتا ہے کہ پہلی نعمت حکمت وزڈم، دوسری نعمت وہ کہتا ہے علمیت کا کلام۔ علمیت کا کلام مکاشفہ کھولتا ہے، کیونکہ یہ ریولیشن کے سیکشن میں آتا ہے۔ علمیت کا کلام یہ کون سا کلام ہے یاسر؟ This is not the general knowledge۔ یہاں پر جنرل نالج کی بات نہیں کی گئی، جنرل نالج تو دنیا کے لوگ دنیاوی کتابیں پڑھ کے بھی حاصل کر لیں گے، یہ روح قدس کی نعمتیں ہیں۔ تو خداوند کا روح آتا ہے تو پھر وہ کون سا علم بخشتا ہے؟ یہاں پر کون سے علمیت کے کلام کی بات کی گئی ہے جس کو روح قدس کی نعمت کہا گیا ہے، جو دنیا تب تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دے، جب تک وہ مسیح یسوع کو نجات دہندہ اپنا خداوند قبول نہ کر لے۔ پولس رسول کہتا ہے چرچ کو ضرورت ہے حکمت کے نعمت کی، چرچ کو ضرورت ہے علمیت کے کلام کی۔ علمیت کا کلام کون سا ہے؟ علمیت کا کلام چرچ کے لوگوں میں کام کرتا ہے، لیکن کیسے؟ مثال کے طور پہ میں جب شام کو دعا میں بیٹھا، اچانک میرے ذہن سے اس پہر کا نام آ گیا، اس طرح کا نام آ گیا کہ میں مہینوں بھی نہیں گیا، لیکن خداوند کے روح نے میرے دل میں تحریک کی he needs your prayers, she needs your prayers۔ ارے اس کو تمہاری دعا کی ضرورت ہے، ان واسطے دعا کر، دعا کے بعد اٹھ کے مشہور کر کے کال کر۔ یہ خداوند کا روح دل میں تحریک ڈال رہا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، لیکن خداوند کا روح ہی آپ کو دے سکتا ہے، جس چیز کے بارے میں کسی نے آپ کو بتایا نہیں، بٹ یو نو دیٹ، لیکن میں جانتا ہوں، میں اس لیے جانتا ہوں خداوند کے روح نے میرے دل میں تحریک کی ہے۔ بعض دفعہ خداوند کا روح گائیڈ کر دیتا ہے، نہیں یار بندہ ٹھیک نہیں لگتا، بیٹر کہ اسٹیپ بیک ہو جاؤ، یہ کام نہیں کرو۔
खुदावंद करूं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, खुदावंद करूं पिच कर रहा होता है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी, और खुदावंद करूं गाइड कर रहा होता है। ये इल्मियत का कलाम है। इससे पहले कि आप तजर्बा करके नुकसान उठाओ, खुदावंद के हुजूर को खुदावंद उस काम के बारे में पहले आपको इल्म दे देगा, वो पहले ही आपको नॉलेज दे देगा, वो पहले ही आपको गाइड कर देगा कि ये हो सकता है, ऐसा ऐसा पॉसिबल है। डोंट डू दैट, डोंट मूव ऑन, स्टेप बैक, दुआ कर वो काम जो अभी होना है, जिस काम के लिए इब्लीस ने राह में फंदे बिछाए हैं, जाल बिछाया है, खुदावंद ने उस काम की बाबत, उस प्लान की बाबत पहले ही आपको आगाह कर दिया। ये इल्मियत का कलाम है जरा अलीशा ने खुले असली दुश्मन इसराइल वास्ते जाल बिछा के बैठे ने, अलीशा बादशाह को कहना ना जाएंगे होते, मारा जाएगा, दुश्मन तैयारी। क्यों? जिस चीज का दुश्मन ने राज रखा था, अलीशा को पहले इल्म हो जाता था, खुदा उनका रूह पहले उसको गाइड कर देता था, उसकी हेल्प कर देता था, उसकी रहनुमाई कर देता था। और पौलुस कहता है कि चर्च को आज इस इल्मियत के कलाम की जरूरत है। चर्च के सामने दरख्वास्त रखी जाए, जब जमात हाथ उठाकर दुआ करे, खुदा उनका रूह जमात के ऊपर जाहिर कर दे, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। और तीसरी नेमत जब लिखा हुआ रूहों का इम्तियाज, हम याद रखेंगे रेवलेशन में ही 3 नेमतें आती हैं। सबसे पहली नेमत विजडम, हिकमत, दूसरी नेमत इल्मियत का कलाम, और तीसरी नेमत रूहों का इम्तियाज। रूहों का इम्तियाज, इसका मतलब क्या था दानिश भाई? इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम बैठ जज किया जाए कौन रूहानी तो कौन गैर रूहानी, कौन दुआ करता है कौन दुआ नहीं करता, कौन कलाम जानता है कौन नहीं जानता। इट्स नॉट अ जजमेंट। रूहों का इम्तियाज जजमेंट नहीं है। रूहों के इम्तियाज का मतलब कि जो बंदा बोल रहा है बोल नहीं छोड़ है, आया ये खुदा बोल रहा है, इंसान बोल रहा है, ये शैतान बोल रहा है, ये बोल कौन दिया है? सोर्स क्या है इसके नॉलेज का, इसकी एक्सप्लेनेशन का? हु इज स्पीकिंग? और खुदा का कलाम बताता है रसूल ऐसे मतलब पैसा, रसूल कैसे भरे हुए थे? खोलो अमाल की किताब का 10वां बाब, हवाले नोट करिए, बात किताब जाकर देख रहे हैं जी, बिल्कुल टाइम थोड़ा। अमाल की किताब 10वां बाब, पतरस रसूल करनेलियस के घर आता है और करनेलियस उसको बताता है कि कैसे कैसे मेरे ऊपर फरिश्ता जाहिर हुआ। फरिश्ते ने मुझे तेरा नाम लेके बोला कि पतरस को बुला, देखा शुक्रगुजारी की इबादत रखे। अब पतरस ये सारा कुछ सुन रहा था। अब जब करनेलियस एक्सप्लेन कर रहा है, उस दूसरे पतरस के दिल में खुदावन का रूह जो तहरीक दे रहा है कि ये इसका रूहानी तजर्बा खुदावन की तरफ से है। मतलब करनेलियस जो कुछ भी बोल रहा था खुदा की तरफ से बोल रहा था, और पतरस को इस चीज की जो गवाही थी खुदावंद का रूह उसके दिल में दे रहा था। क्यों? लॉजिकली और टेक्निकली कभी कोई यहूदी किसी गैर यहूदी गैर कौम वाले के पास गवाही लेके नहीं जाता था, ये पसंद ही नहीं करते थे। ज्यू सोसाइटी अलाउ नहीं करती थी, शरीयत रोकती थी, तेरा आप भी बड़े सख्त इंसान। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो पतरस को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रूह कुदस की तहरीक हो रही थी दिल में। इससे पहले कि करनेलियस के घर जाता, खुदा उन्होंने पहले पतरस से कलाम किया था, रोया के जरिए आसमान से चादर करती है, अंदर पाक और नापाक जानवर थे। खुदावन कह रहा पतरस उठ जिना करके खा। पतरस कहता खुदावन आप जानते हो मैं तो हराम चीज नहीं खाता। खुदावन कहता जिसको मैंने पाक कर दिया उसको कौन नापाक कह सकता है? पतरस के ऊपर पहले रोया के जरिए ये मुकाशवा खुल गया था। अब जब करनेलियस ने इस बात की तस्दीक कर दी तो रूह ने दिल में तहरीक की, ये जो भी बोल रहा है खुदा बोल रहा है। खुदावंद के रूह की तरफ से जब कलाम होता है, याद रखना कभी एक तरफा नहीं, हमेशा दो तरफा होगा। इधरों कोई आगे कहे कि भाई मैंने खुदावंद रूह कह रहे हैं जुम्मे की मीटिंग बंद करो, संडे स्टार्ट कर दो, तेनू कह रहे सानू भी तो कहे खुदावंद एक तरफा कलाम कलाम बेहतर खुली जान दे, चर्च तेरी खुल रहे हो।
خداوند کا روح جب بھی کلام کرے گا یاد رکھیے گا کبھی یک طرفہ نہیں ہوگا. خداوند کا روح دو طرفہ ہوگا. خداوند ادھر بھی بات کرے گا, خداوند ادھر بھی نشان دکھائے گا, اور یہ جب دونوں بھائی آپس میں مل جائیں گے تصدیق ہو جائے گی خدا بول رہا ہے, خدا کلام کر رہا ہے. اور پترس کو یہاں پہ تصدیق ہو گئی تھی, میرے پر بھی مکاشفہ کھل گیا, میرا بھی فرشتے نے کلام کیتا ہے, اس کا مطلب گاڈ از اسپیکنگ, خدا کلام کر رہا ہے. یہ روحوں کا امتیاز ہے جس سے پرکھا جائے کہ واقعی خدا بولن دیا, خدا بندہ روح کام کرن دیا کہ نہیں. آمین. انصاف بھی بولتا ہے جو شاہ کے جذبات چاہ کے. کھولو بال کی کتاب 8واں باب, حوالے نوٹ کریے وہ پھر کہہ رہے ہیں. حوالے کی کتاب 8واں باب. پترس کو ایکسپیرینس ہو گیا, گواہی کے لیے گئے, وہاں پر لکھا شمعون جادوگر نے جب دیکھا کہ شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے روح قدس کا نزول ہوتا ہے, لکھے وہ بھی پیسے لے کے آ گیا. وہ کہتا روح قدس مینوں بھی دو تاکہ میں بھی ہاتھ رکھا تو روح قدس آوے, لوگ کی غیر زبانہ بولن تو بلے بلے ہوئے. پترس نے فوراً فرق لیا کہ یہ خدا کا روح نہیں بولن دیا, انسان کا روح. کیوں؟ یہ خدا کے جلال کے لیے نہیں, اپنے جلال کے لیے آیا ہے, تاکہ اشتہار کے بڑی فوٹو لگے میری, پتہ لگے بھائی شمعون, پادری شمعون آیا ہے, مگر پادری شمعون نے. یہ خدا نہیں بول رہا, یہاں پہ انسان بول رہا تھا, کیونکہ اس کے پیچھے منشا اپنے نام کو جواب دینا تھا. وہ کہتے تیرا پیسہ تیرے ساتھ غارت ہو. خدا ان کا روح دل میں تحریک کر دیتا ہے کہ سورس کیا ہے, ان کے پیچھے بولن کون دیا ہے. تیسرا حوالہ اعمال کی کتاب 16 باب لکھا, پولس رسول شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے کے لیے جا کے بازار چلے گئے, اور پھر کڑی جس میں غیب ان کی روح تھی, اور کڑی اٹھ کھلوتی کہتی یہ خدا کے بندے جو تمہیں نجات کا پیغام دینے آئے ہیں. اچھا کام سچی ہے, بات سچ تھی, لیکن سچائی بولن کون دے رہا ہے پیچھے؟ شیطان. شیطان بول رہا ہے پیچھے, بات صحیح کر رہا ہے لیکن سورس پیچھے ایول ہے. اس کا مطلب کہ کوئی سچ بولتا ہو ضروری نہیں کہ خدائی بولن دے, بعض دفعہ ابلیس بھی سچ کا سہارا لے کے ٹریپ کر لینا. فرق کی روح کا ہونا بڑا ضروری ہے, روح کا امتیاز ہونا بڑا ضروری ہے. یہ بندہ بولن کی چھوڑے ہے, بڑا پریز دی لارڈ, ہاللویا ہاللویا, میٹنگ چ کھلو نہیں دے تپن دے تالیاں تے مارے. روحوں کا امتیاز ہونا چاہیے. کیڑی روح ٹکان نہیں دینی, کون سی روح ہے جی ٹکن نہیں دین دی؟ پاوے نعرے وجن دے نے, پاوے ہاللویا ہو رہا, پاوے پریز دی لارڈ ہو رہا ہے. But if there is no discipline, if there is no management, اگر اسپرٹ کنٹرولڈ نہیں ہے, something is wrong. اسپرٹ کنٹرول نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے, ڈسپلن نہیں ہے, something is wrong. ایک بڑی پبلک نے بہت ایکسائٹڈ لگ گئی, اسی بولنے بھی سچ دی ہے, دیکھو یہ خدا کی کو نجات کا پیغام کرنا ساری سچیاں, لیکن سورس پیچھے شیطان بس. لکھا ہے پولس رسول نے بھر کے انہوں غصے نہ چڑکیا, اے شیطان دور ہو, اور سے ویلے تھلے جا پڑی. ابلیس بولنا تھا, ابلیس بھی کچھ نکل گیا, لیکن روحوں کا امتیاز نہ ہوتا تو پرکھنا مشکل ہے. دنیا دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن خداوند کے لوگ دھوکہ نہیں کھا سکتے, کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روحوں کا امتیاز بخشا ہے. دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ ہم ٹریپ نہ ہو جائیں, چرچ ٹریپ نہ ہو جائے. ارے ہم میں سے کسی ایک کو ابلیس گمراہ کر کے نہ لے جائے, کسی کے وسیلے سے ابلیس حملہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ تم ان نعمتوں سے غافل نہ رہو. آمین. پہلا سیکشن ریولیشن. ریولیشن میں کون سی نعمتیں ہیں؟ حکمت, علمیت کا کلام, روحوں کا امتیاز. ہم یاد رہے گا. دوسرا سیکشن ووکل. ووکل میں مزید 3 نعمتیں آتی ہیں. سب سے پہلی نعمت ہولی ٹنگز, غیر زبانیں. یہ ووکل ہے, بولنے سے پتہ چلتا ہے. اور یاد رکھنا بائبل میں غیر زبانیں 3 طرح کی ہیں. 3 طرح کی ہیں غیر زبانیں. اکثر لوگ کی البرٹ کلاس میں آپ ہی غیر زبان تھا, پتہ کی بولنے کے ترجمات ہوا ہے کلاسز میں ہوئی, یو ڈونٹ ریڈ دی بائبل. آپ کو پتہ نہیں وہ کون سے والی غیر زبان بول رہا. 3 طرح کی غیر زبان ہے,
وہ کیڑی بولن ڈری تینوں سمجھ لگے گی. یو ڈونٹ نو دیٹ، کیونکہ آپ نے کرنٹس کا خط کبھی کھولا نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں. آپ نے کبھی اعمال کی کتاب کھولی نہیں، پڑھی نہیں، اس لیے پتہ بھی نہیں ہے. ہاؤ مینی ٹائمس غیر زبانیں 3 طرح کی ہیں. ایک غیر قوم کی ترقی کے لیے تاکہ ان کا لیے نشان ہو، ایک اپنی ذات کی ترقی کے لیے، اور ایک چرچ کی ترقی کے لیے. 3 طرح کی غیر زبانیں ہیں. پہلی غیر قوموں کے لیے کہ ان کے لیے نشان ہو، دوسری اپنی ذات کے لیے کہ اپنی روحانی ترقی ہو، اور تیسری غیر زبان کون سی ہے؟ چرچ کی ترقی ہو. ایک بیچارہ کوئی بھائی اپنی ذات کی ترقی واسطے غیر زبان بولنے باقی تراس کر رہے ترجمہ کی ساری چالو. ارے نہیں، آپ کو اس لیے نہیں پتا، خدا چاہتا نہیں آپ کو پتا لگے. خدا ان کا کلام کہتا ہے وہ خدا سے بھید کی باتیں کہتا ہے تاکہ اس کی اپنی روح ترقی کرے. غیر قوموں کی ترقی اور نشان کے لیے کون سی غیر زبان ہوتی ہے جس کا ذکر آپ کو اعمال 2 باب میں ملتا ہے؟ کیوں؟ جب وہ غیر زبان بول رہے تھے تو انہوں نے سیکھی نہیں تھی، لیکن سننے والے ہر ایک شخص کو سمجھ آ رہی تھی. ہر ایک شخص کہہ رہا ارے یہ تو میری ہی زبان بول رہا ہے. غیر قوموں کی ترقی ہو رہی تھی، ان کے لیے ایک نشان قائم ہو رہا تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیا آج یہ پاسبل ہے؟ یس اٹ از پاسبل. اور خدا نے اپنے کئی خادمین کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں پہ یہ نشان ظاہر کیا. گاڈ از ورکنگ، ہولی اسپرٹ از ورکنگ. سادھو سندر سنگھ نے ایک کتاب ہے کیسری چلا. سادھو سندر سنگھ نے اپنی کتاب کے لکھنے میں بڑا شوق سے گورے میں کلام سلام تھا، انگریزی ایک اسٹرانگ انگریزی. کہنا میں خدا کیا خدا میری مدد کرے کہ میں نے کمیشن کر کے آ کلام سنا. تو یہ کہتا ان تو میں چاہ کرا دو سیاں کہ میری انگریزی ماری، لیکن میں کیا خدا تو نہیں کلام کرنا تو ہی بول. سادھو سندر سنگھ کون پڑھتے گیا، پنجابی چوالا پڑھ کے پنجابی چ کلام سنایا. باہر نکلے کالج اپنے پاپا ملتے تھے. کہتا میں حیران ہو گیا ہوا کی ہے. کہتا جا میں لے کے جاتی پاس بھی کہتا تو سب پتہ نہیں کہ انگریزی کی سونی ہے تو کلام کرنے سے ہر ایک بندے نے انگریزی کلام سمجھ آ گیا ہے. ہاللیلویا. سادھو سندر سنگھ پنجابی سے بولن دیا سب انگریزی سے پیسہ ہوتا. کیوں؟ گاڈ از ورکنگ. اس کلام کر رہا ہے. ایک وہ غیر زبان ہے جو سب کو سمجھ آتی ہے تاکہ ان کے لیے نشان ہو، جس کا ذکر آپ کو اعمال 2 باب میں ملے گا. ایک وہ غیر زبان ہے جس میں ایماندار کی اپنی روح کی ترقی ہوتی ہے. دوسری آیت وہاں پہ پالوس رسول کہتا ہے کہ غیر زبان ارے اس کی کوئی نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ ایماندار جب غیر زبان میں دعا کرتا ہے تو وہ خدا سے بھید کی باتیں کہتا ہے جو روح کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. اے میرا دے خدا کا ٹاپ سیکرٹ تیرے کے لگے. Why you want to listen? یہ پولیس بھی سمجھ نہیں آنی. یہ تو ہمارا ایسا ٹاپ سیکرٹ میری اردو کی دعا اور تمہیں بھی سن لیا گا، پولیس بھی سن لیں گے. لیکن جب میں خود سے معلوم ہوتے غیر زبان میں وہاں سے بلند کرتا ہوں nobody can understand. اب پولیس اس کی قوت بھی سمجھ نہیں پاتی اور اسی طرح تیسرے آسمان تک خدا ان کے حضور جاتی ہے. This is the mystery, this is the بھید. ارے یہ میرے اور خدا کے بیچ ایک بھید کی بات ہے. ہاللیلویا. ایک بھائی موقع بھی نہیں سمجھ سکتے جمع نہیں ہو گئی. میں صبح چرچ کی ترقی دعا کر دیا پولیس کو پتہ نہیں لگن دیا اور سمجھ نہیں لگن دی. کیوں؟ کہ میں خدا سے بھید کی باتیں کر رہا ہوں. ہاللیلویا. اور تیسری ٹائپ جس میں چرچ کی ترقی ہوتی ہے، پہلا کرنٹیوں 14 باب کی 26-27 آیت میں دیکھو اب لکھا ہوا ہے کہ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ یہ بھی دعا کرے کہ ترجمہ ہو. اس کا مطلب کہ ترجمہ مانگے بغیر نہیں ہوگا. تسی مانگ لے نہیں پائے تو سننا بھی نہیں. مانگیے ترجمہ تو وہ ملے گا. ہم صرف ویٹ کرتے ہیں کہ وہ جن نے بولے وہی کرے ترجمہ، اور جو نہیں کرتا ہے کہ میری گل نہیں بنی پڑی. اس لیے بات نہیں خدا کا کلام کر رہا ہے. ٹرانسلیشن ملے گی خدا کی طرف سے if you ask him. پولس نے یاسر کلیئر لکھا ہوا ہے جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے دعا کرے کہ ترجمہ بھی ہو تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو. کیوں؟ کیونکہ غیر زبان میں دعا کرنا اور اس کا ترجمہ کرنا نبوت کے برابر ہے. وہ پروفیسی کے ایکول ہے. جو ٹرانسلیشن کرتا ہے وہ سمجھے نبوت کر دیا جی. نبوت کرنا اور غیر زبان کا ترجمہ کرنا دیٹ از ایکول. یہ بالکل ایک برابر ہے.
आमेन। पहला सेक्शन रेवलेशन, दूसरा सेक्शन वोकल, और वोकल में हमने अभी गैर जुबान को टच किया। दूसरी नेमत है वोकल के अंदर इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे थे। तर्जुमे से कलीसिया की तरक्की होती है, कलीसिया तरक्की करती है कि खुदावंद के हुजूर जो भेद की बात की गई है उसका तर्जुमा खुदावंद ने दिया, इसलिए दिया ताकि सुनने वाले समझे कि खुदावंद क्या चाहता है और खुदावंद के हुजूर क्या अर्जी रखी गई है। दैट इज वोकल। और तीसरी चीज वोकल में प्रोफेसी, नबूवत। समझ आ रही है? बड़ा तेज नहीं जान देना। तीसरी चीज वोकल में प्रोफेसी। अच्छा याद रखना, प्रोफेसी वैसे अलग सब्जेक्ट है पूरा पूरा, ये डिटेल सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि ये नेमत है इसलिए यहां पे इसको टच करना बड़ा जरूरी है। तो क्या सुनिए, नबूवत के 4 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स ऑफ प्रोफेसी। अब ये बात आपको समझ आ गई ना, आपको YouTube पे फेसबुक पे प्रोफेसी करने वाला हर वो पास्टर समझ आ जाएगा कि ये कौन सा लेवल से बात हो रही है। तो जो सुनो, प्रोफेसी के 4 लेवल्स हैं। सबसे पहला प्रोफेसी ऑफ वर्ड। प्रोफेसी ऑफ वर्ड क्या है? एक कलाम पुलपट से सरमन हुआ, आपको लगा तो मेरी गल होने रही है, और लगा मेरी गल होने रही है, पादरी ने जनरल गल की है, एक टेस्ट मरी सुनाई और पादरी ने लगा चाहे मेरे कलाम से। ये प्रोफेसी ऑफ वर्ड है या वर्ड ऑफ प्रोफेसी कह लो। ये एक लेवल है और ये हर जुम्मे होता है, ये हर संडे होता है, ये हर इबादत में होता है। वर्ड ऑफ प्रोफेसी ऐसा हो ही नहीं सकता 40, 50, 100, 150 की जमात किसी हफ्ते कलाम ही ना हो और कल 45 मिनट बोल दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कलाम खुला है तो वर्ड ऑफ प्रोफेसी ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर इबादत में, हर सरमन में किसी ना किसी के लिए वर्ड ऑफ प्रोफेसी होता है। दिस इज द फर्स्ट लेवल। व्हाट इज द सेकंड लेवल? स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी इन्वायरमेंट को कहते हैं, जहां पे स्पिरिट ने इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है। थोड़ी ध्यान ना सुनो, मुझे गैर लग जाओ। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी में नबूवत करने के लिए, प्रोफेसी करने के लिए आपका पादरी होना, आपका रूहानी होना जरूरी नहीं है। हर वो शख्स को इस इन्वायरमेंट में आकर नबूवत कर देगा। वो रूहानी है या नहीं है, वो ईमानदार है या नहीं है, लेकिन जब वो इस प्रोफेटिक रेम में आएगा, जब वो इस प्रोफेटिक एनवायरमेंट में आएगा और नबूवत कर देगा। क्या पादरी सब कलाम इसकी गवाही देता? हाँ, खोलो सैमूल की किताब। साउल दाऊद नूं मारदा फिरदा सी, फौजी गले दाऊद जाके लोग गया बाबा सैमूल दे कोल। सैमूल ने कहा बेटा परेशान ना हो, इधर हुंदा की आया दुआ के लिए। अरे वहां पे दुआ हो रही है और वहां पे स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी ने काम करना शुरू कर दिया। सिपाही है जब तक तो बाहर खलोते सन, कदों दाऊद नूं मार, कदों अंदर में आओ सरकार। उन्होंने नेज़े साइड पे रख के जैन के अंदर बड़े प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? एनवायरमेंट ने, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी ने पकड़ के सोच बदल दी, माइंड बदल दिया, दिल बदल दिया। करण की आवाज साथे करण की डर है। जो भी इस हालात में, जो भी इस एनवायरमेंट में स्टेप इन होगा, अरे वो प्रोफेसी करेगा, उसकी सोच बदल जाएगी, दिल बदल जाएगा। बट दैट इज फॉर शॉर्ट टाइम। साउल ने क्या, बंदे बंदे वापस नहीं आए। साउल वहां पर आ गया, लिखा हुआ उसने भी जैसी एंट्री की, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी काम कर रही है। जैन की सही एनवायरमेंट दाखिल होया, अच्छा एडा आउट ऑफ कंट्रोल लिखा, अपने कपड़े पाड़ रहे ते नंगा हो गया। क्यों? ये हरकत किसने नहीं की सिवाय साउल के। व्हाट इज द रीजन? ही वाज नॉट होली। वो पहले बुधवार प्रयास,
environment में आके prophecy तो की, but spirit was not controlled, discipline नहीं था, control नहीं थी, ते छावा पे मारता था, नचन दे वो अच्छी भटके कर रहा तो कोई भी नहीं कर रहा, सब लोग पता लग गया यार environment का आके ना फड़या गया, एक काबू आ गया है, क्यों? स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी ने अरेस्ट कर दिया है, और समझ नहीं आ रहा, बदबू हो बाहर नहीं जा रही, पीछे तड़पन गई, कि साउल कपड़े पार में पागल हो गया, दीवाना हो गया, उस इन्वायरमेंट में वो अरेस्ट हो गया था। शांति तरफ से लिखे नंगा पे आ रहा है, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी ने ऐसा अरेस्ट कर दिया है। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी जहां पर काम करेगी वहां पे हर कोई आके नबूवत कर सकता है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में अरेस्ट हो जाता है, वो उस इन्वायरमेंट में आके पकड़ा जाता है। इस इन्वायरमेंट में आके नबूवत करने के लिए आपका पादरी होना, डीकन होना, रूहानी होना या गैर, दैट इज नॉट नेसेसरी। वो इन्वायरमेंट आपसे काम कर रहा है, वहां पे स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी चल रही है, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी एक्टिवेट है, वो काम कर रही है। दिस इज द सेकंड लेवल। बहुत दफा ऐसा होता है, आप में से बथेरे लोगों ने ये तजर्बा किया है, बाल बंदा फोन तो कितना लड़ता अंदर, दिल भी बर्बाद, ज़हन भी खराब हो रही, जब जी अंदर पैर रखिया दो की ताजे बात को तलाक की है, क्यों? स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो आप उस एनवायरनमेंट के अंदर स्टेप इन हो गए जहां पर खुदावंद का रूप जुम्बश कर रहा है, और दो टाइप के मेरी बात से पता नहीं लगा कि यार दोपहर मेरा की हाल सी, दोपहर की माहौल सी, जब जैसे यहां से बाहर निकले, आप उस एनवायरनमेंट से निकल गए, आप फिर रूहानी नहीं हुए, तो दैट वाज फॉर द शॉर्ट टाइम। और जब तक इन्वायरमेंट का हिस्सा थे, दुनिया के लिए आप रूहानी थे, लेकिन जैसे आप उस इन्वायरमेंट से बाहर निकले, आप फिर दुनियादारी की, फिर वैसे ही हो गए। आमीन। तो पहला लेवल है प्रोफेसी का, वर्ड ऑफ प्रोफेसी। दूसरा लेवल है स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता। तीसरा लेवल क्या है? गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, जिसका यहां पर जिक्र किया गया है। दिस इज द गिफ्ट। याद रखना, गिफ्ट हर बड़े काम नहीं करता। गिफ्ट जितने 9 के 9 गिफ्ट है यहां पे तारिश भाई, ये काम करते हैं फॉर द सीजन एंड फॉर द रीजन। जरूरत हो गई तो ये गिफ्ट एक्टिवेट खुदावंद का रूप करेगा ताकि आपकी जो नबूवत हो। जरूरत नहीं है, ये गिफ्ट जो है साइलेंट हो जाएगा। मैं टैक्सी से बैठा गया, जमाना नहीं बोलता, मैं टैक्सी से बैठा कभी घेर कुरान सुनाया मानी, मैं राज तोड़ता चला, कभी नबूता नहीं की। क्यों? क्योंकि जितने भी गिफ्ट्स हैं, याद रखना, दीज गिफ्ट्स आर फॉर सीजन एंड फॉर रीजन। जहां पर इसकी जरूरत है, खुदावंद इस गिफ्ट को एक्टिवेट करेगा और खुदावंद को आपके थ्रू काम करेगा। अगर उसने आपको नबूवत का गिफ्ट दिया हुआ है, अगर उसने गैर जुबान का गिफ्ट आपको दिया हुआ है, अगर उसने इल्मियत का कलाम आपको दिया हुआ है, नियमतें काम करती हैं, लेकिन तभी जब जरूरत होती है, हर वेले नहीं, हर वेले नहीं। अरमान दफ्तर के बैठा मुद्दा करी जावे और मैं मेरे गांव से खुदावंद का रूप कह रहे वो आके पुराने तुम क्या है, ऐसा नहीं है। खुदावंद का रूह हिकमत से काम करेगा। जब नियमतों की जरूरत है, ये तभी काम करेगी। और यहां पे तीसरा लेवल है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, और चौथा और आखिरी लेवल ऑफिस ऑफ प्रोफेसी। बहुत लोगों पे खुदावंद ने ऑफिस खोला होता है, जिन पे ऑफिस खुला होता है उनको ना तो इन्वायरमेंट चाहिए, ना पुलपुल चाहिए, ना कोई प्लेस चाहिए। तो उठते बैठते चलते फिरते जड़ा भी आया जड़ा भी मिला, खुदावंद का भी क्या है, तुम जो करके आया हो ठीक नहीं है। गला बात से पहले तौबा करके गोड्या हो, पहले माफी मांगे, बाकी गला that is the office. They are the prophets. जिन पे खुदावंद ने ऑफिस खोले है, वो तोड़ते फिरते भी खुदावंद रूह ना पड़े रहते हैं, क्योंकि ऑफिस खुला हुआ है। आमीन। और आखिरी तवज्जो करने वाली गल जे नबूवता या सिर्फ अबलीस नहीं करता है, तो पता किवें लगे है, पता किवें लगे कि जी नबूवत हुई शैतान वालों की खुदा ने एक बड़ा सीधा जा फार्मूला जे आज फार्मूला फड़ तुम मिनट च बंदा फड़ लोगे। ये नबूवत ये प्रोफेसी खुदा करवा रही है, आप ही पादरी जोश के बोली जाते हैं।
خداوند کے کلام میں پالوس رسول نے ایک فارمولا دے دیا، جو نبوت خداوند کی طرف سے ہے، جڑا کلام خداوند نو ہے، تین کام ہو گئے اس پروفیسی میں۔ خداوند کے کلام میں لکھا، میں تمہیں پڑھ کے سنان لگا تو چلو سنو۔ پہلا کرنتیوں 14 باب، وہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن جو نبوت کرتا ہے، ہوں دیکھو نبوت کرانے کی نبوت کے تین شاواں ہوں گے، اور اگر وہ تین چیزیں نہ ہوں تو وہ کلام خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے اور وہ جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی، نصیحت اور تسلی کی بات کرتا ہے۔ جس نبوت میں ترقی کی بات نہ ہو، جس نبوت میں آپ کے لیے نصیحت نہ ہو، جس نبوت میں آپ کے لیے تسلی نہ ہو، وہ خداوند نہیں جائے۔ خداوند جب بھی کلام کرے گا، خداوند ایڈوائز کرے گا، خداوند تسلی دے گا، کمفرٹ دے گا۔ آپ نے بڑھنا کیسے ہے خداوند وہ بھی بتائے گا۔ یہ کیا ہو جی نبوت ہے؟ شیر بھائی میں دیکھ رہا ہوں کاروبار ڈب گیا تھا، ہوں کارو اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب تو اب کرنا نہ کیے نہیں، بس خدا نہیں دہن ڈب گیا بس ایسی کوئی نبوت، ایسا کوئی کلام، کوئی کتنا بھی بڑا خادم بولے، کتنا بڑا پال، اسی وقت اسٹاپ کرو، سوری پاسٹر صاحب میں اس نبوت کو یہیں پہ ریجیکٹ کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں ان دا نیم آف جیسس کہ ایسا کلام خدا کی طرف سے ہو گیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جس پروفیسی میں، جس نبوت میں آپ کے لیے نصیحت نہ ہو، آپ کے لیے ترقی اور تسلی کی بات نہ ہو، وہ نبوت خدا کی طرف سے نہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے اور وہ شخص جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی، نصیحت اور تسلی کی بات کرتا ہے۔ خدا کی پروفیسی سن کے میرے دل کو گھبراتا ہے کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میری رات آدھی نیندر ہو نکلی کہ بھائی یہ کیا ہو سکتا کلام نہیں ملا ہے، میرے پیرا تو کوئی زمین کھینچ چھڑی۔ خداوند گائیڈ کرتا ہے، خداوند جھنجھوڑتا بھی ہے لیکن ساتھ میں خداوند تسلی بھی دیتا ہے، ساتھ میں خداوند تم بڑھو کیسے وہ بھی گائیڈ کرتا ہے۔ خداوند اد پکڑ کی گل کر کے کلے بھی چھوڑ کلا ہوں ٹکا مارتا رہا کلا تو ہوں گیا بس تیری گئی۔ نو، جو کلام خداوند کی طرف سے ہوگا اس کے اندر تین باتیں ہوں گی۔ یہ سیدھی جی نشانی جی، کوئی بھی پروفیٹک پاسٹر ہو، لیٹ ہم ٹاک، لیٹ ہم پریچ، کلام کرنے دیجیے اور سنیے، تو پھر وہ اس سے بڑا کیلکولیٹر پہ کر کے اور کر لو۔ دیکھو جو ترقی کی گل کتنے نصیحت کتنے تو میرے واسطے تسلی کتنے۔ اگر ترقی نہیں، تسلی نہیں، نصیحت نہیں، دیٹ از ناٹ فرام گاڈ۔ بتھیرے اتنے اپنے روحانی جوش چ بول بال کے ٹر جاتے تھے، بتھیرے اپنی ایڈوائزر کر کے ٹر جاتے تھے، تو سب وہی لگتا خدا نے بول رہا ہے، خدا نے کلام کیتا۔ کسی کا برا تجربہ لازم نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہو، ضروری نہیں کہ بیڈ ایکسپیرینس میرا بھی ہوتی ہوئے۔ اگر خدا کام کر رہا ہے، خدا کلام کر رہا ہے، تو ترقی کہاں ہے، تسلی کہاں ہے، نصیحت کہاں ہے؟ آمین۔ ہم یاد رہے گا ایک سیدھا جو فارمولا ہے، پروفیسی ہوئے، اس پروفیسی میں تین چیزیں، ترقی، نصیحت اور تسلی۔ یہ میں نہیں ٹوٹا مار کے آیا میں کلام سوال ایسے نہیں پڑھ کے سنایا، میرے تو بری ہے، میں آزاد ہوں، میرے تو کوئی گل نہیں آ رہی، لیکن یہ شرط کے ساتھ آپ کو بتانا this is the word of God. Amen. First section Revelation، دوسرا سیکشن واکر، اور تیسرا سیکشن پاور۔ ٹائم جو لگ رہا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے تین نعمتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر قدرت رکھتی ہے۔ سب سے پہلی نعمت جو قدرت رکھتی ہے یہ کہا ایمان۔ لیکن سوال سے میں کون سا ایمان؟ یہاں نعمتوں کی فہرست میں ایمان آیا ہے، تو وہ کون سا ایمان ہے جو اپنے اندر قدرت رکھتا ہے؟ ابھی تو پاک صاحب آپ نے کہا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ فار دا ٹائم، فار دا ریزن اینڈ فار دا سیزن ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب ہوتا ہے۔ تو ایمان تو ہمارے اندر ہر وقت ہوتا ہے۔ یا نہ سنو، دو طرح کے ایمان ہیں، ایک ایمان وہ جو بڑھتا ہے، ایک ایمان نہیں بڑھتا وہی پہ رہتا ہے۔ اچھا وہ کون سا ایمان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور کون سا ایمان ہے جو نہیں بڑھتا اپنی جگہ پہ رہتا ہے؟
ایک وہ ایمان ہے جس کا ذکر رومیو کا خط 12 باب میں پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ تمہارا وہ ایمان جو مسیح یسوع پر ایمان لانے سے تمہارے اندر خدا نے پیدا کیا. مطلب جب ہم نجات پا لیتے ہیں مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. اب پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. پھر سنو, جس دن ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا تھا ہمارے اندر سپر نیچرلی 3 چیزیں پیدا ہو گئی. کسی نے گائیڈ نہیں کیا, کسی نے ہمیں روح قدس کی بدولت 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئی. سب سے پہلی چیز محبت. ہم محبت کرنے لگ گئے ایک دوسرے سے, جنہیں لڑنے سے ان برداشت کرنے لگ پے. یہ روح قدس نے سپر نیچرلی محبت ہمارے اندر تھا. دوسری چیز بھوک بڑھ گئی. وہ لوگ اچھے لگنے کے خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں. اب میں ایسی محفلیں ڈھونڈنے لگ گیا جو جہاں پہ خدا کا کلام ڈسکس ہوتا ہے. کیوں؟ بھوک ہو گئی. اور کسی نے تعلیم دے کے میری بھوک نہیں بڑھائی. اٹس اے سپر نیچرل. میں نے جس دن مسیح کو قبول کیا محبت آ گئی میرے اندر, میری بھوک بڑھ گئی کلام کو سیکھنے کی. اور تیسری چیز میں جس نے مسیح کو قبول کیا ایمان آ گیا میرے اندر. خدا یسوع نے میری خاطر جان دی, میرے لیے خون بہایا. ارے میں اس کا خون خریدا, آج سے میں دنیا کے لیے مر گیا. میں اپنے مسیح یسوع کا ہوں. یہ ایمان آ گیا. اور یہ وہ ایمان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے, جس کی بابت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہم جیسے جیسے کلام سنتے جاتے پڑھتے جاتے یہ والا ایمان بڑھتا جاتا ہے. لیکن ایک وہ ایمان ہے جو نعمتوں کی فہرست میں آتا ہے. نعمتوں کی فہرست میں آنے والا ایمان نہیں بڑھتا. نعمتوں کی فہرست میں آنے والا ایمان ادھر ہی رہتا ہے. This is the gift of Holy Spirit. یہ ایمان کیسے کام کرتا ہے؟ یہ والا ایمان کیسے کام کرتا ہے جس کو روح قدس کی نعمت کہتے ہیں؟ اصل یہ ایمان کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایمان کام کرتا ہے جہاں پہ ایمانداروں کی منڈلی ہو. خدا ان کا روح جب دل میں تحریک ڈالے میں فلاں شخص کو چھو رہا ہوں, وہ اپنی نیچے سے اٹھنے والا ہے. جب جا کے ہاتھ رکھ, آپ ایمان سے ہاتھ بڑھاتے ہو, ایمان سے کہتے ہو بھائی میں تیرے مسیح یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں, اٹھ کر چلتے ہیں. یہ وہ ایمان ہے جو نعمتوں کی فہرست میں شامل ہے. خدا آن دا اسپاٹ دل میں تحریک ڈالتا ہے کہ فلاں کو میں چھو رہا ہوں, میں فلاں کو چھو رہا ہوں, میں فلاں کو کھڑا کر رہا ہوں, ارے میں فلاں کی زندگی میں کام کر رہا ہوں. دس از دا گفٹ آف فیتھ. آپ اوپر سے ایمان سے بولتے ہو کہ خدا آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہے. خدا آپ کے پیٹ کے مرض کو دور کر رہا ہے. خدا آپ کی ٹانگوں کے درد کو دور کر رہا ہے. خدا آپ کو تسلی بخش رہا ہے. ارے خدا آپ کے لیے دروازے کھول رہا ہے. کیوں؟ خدا کے روح نے آپ کے دل میں تحریک پیدا کی, آپ کے دل میں ایمان کی نعمت کو ایکٹیویٹ کیا اور آپ نے ایمان سے ہاتھ اٹھا کے خدا کے لیے کلیم کر دیا. ہاللویا. This is the gift of faith. یہ بڑھتا نہیں, یہ ادھر ہی رہتا for the reason and for the season. ایمان ہوتا کیا ہے؟ وہ جو ہمارے اندر تھا جب نجات پائے ہم تب ہمارے اندر آ گیا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتا جاتا ہے. لیکن گفٹ آف فیتھ یہ گرو نہیں کرتا, یہ صرف ورک کرتا ہے, یہ صرف کام کرتا ہے. ہاللویا. دوسرا گفٹ ہیلنگ, شفا. وہ کہتا ہے کسی کو شفا کی نعمت دی, شفا کی نعمت دی. خدا ان کا روح کام کرتا ہے پوری کلیسیا میں, اور کلیسیا کی بدولت بعض دفعہ ہیلنگ انسٹنٹلی ہوتی ہے, فوری طور پہ. پترس اور یوحنا نے کہا ہم تجھے سونا چاندی تو دے نہیں سکتے, اٹھ یسوع مسیح کے نام پہ چل رہے. فوری معجزہ, فوری طور پہ معجزہ. بعض دفعہ ہیلنگ انسٹنٹلی ہوتی ہے فوری طور پہ, لیکن بعض دفعہ پروگریسو ہے. دعائیں کر رہا ہے چرچ, دعائیں کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, بہن بہتر ہوتی جا رہی ہے, بھائی بہتر ہوتا جا رہا ہے, دعائیں چل رہی ہیں, دعائیں چل رہی ہیں. آہستہ آہستہ رپورٹیں ٹھیک آنی شروع ہو گئی ہے. چرچ دعائیں کر رہا ہے, ایک دن وہ پیڑ اپنی رپورٹیں لے کے آپ ہی پھول پٹ جا رہی ہے, گواہی قائم ہو گئی. ہاللویا. دس از پروگریسنگ ہیلنگ. آہستہ آہستہ ہیلنگ ہو رہی ہے, شفا ہو رہی ہے. ایک ہے ووکل ہیلنگ, کلام کر کی شفا. اس میں فاصلے میٹر نہیں کرتے. پراسا انڈیا بیٹھا ہے, دعا سفارش ہو رہی ہے. درخواست روح پاکستان تو آئیے, دعا سفارش ہو رہی ہے. یہاں پر شفا کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں.
खुदा उनका रूप काम कर रहा है. दिस इज द हीलिंग थ्रू चर्च. और ये वाकई हीलिंग है. विजिट नहीं किया, मुलाकात नहीं की, चेहरे से वाकफ नहीं, फैमिली को नहीं जानते, उसका ईमान कितना ये भी नहीं जानते, लेकिन चर्च ईमान से हाथ बढ़ा रहा है, शिफा मांग रहा है, खुदा उनका भी शिफा दे रहा है. हालेलुया, खुदा उनका भी शिफा दे रहा है. और पौलुस कहता है कि चर्च के अंदर इन नेमतों का होना जरूर है. चर्च को जरूरत है ताकि चर्च दुनिया के सामने एक निशान साबित हो. और एक और हीलिंग है, याकूब अपने खाते में कहता है तेल मांग के, जब चर्च के कलीसिया के बुजुर्ग जो है बीमार की तीमारदारी गिरी जाए, तेल को मसा करके ले जाए उसको तेल मले, उसकी दुआ करे. हीलिंग थ्रू अनॉइंटिंग, मसा के जरिए शिफा. ये नेमत जो है काम करती है, लेकिन स्टेजेस में, कहीं पे इंस्टेंटली, कहीं पे प्रोग्रेसिव है, कहीं पे वोकल है, और कहीं पे अनॉइंटिंग के जरिए है. आमेन. पावर के अंदर कौन कौन सी अनॉइंटिंग है? नेमत है जी, फेथ, हीलिंग, ते आखिरी 7:30 हो गए तो अल्लाह सुने ने. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो मौजों की कुदरत पावर सेक्शन में ये आती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मौजों की कुदरत, मौजों की कुदरत जो है हर एक नेमत से ज्यादा पावरफुल है. याद रखना, ये सारी नेमतें दुआ से एक्टिवेट होती हैं. जितनी भी नेमतें, 9 नेमतें, सब दुआ से एक्टिव होती हैं. लेकिन इन सब नेमतों में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो मौजों की कुदरत है. कि मौजों की कुदरत जो है दुनिया के लिए एक निशान साबित होती है. दुनिया के लोग इल्जाम लगाने वाले या उंगलियां उठाने वाले, ये सब के सब खामोश हो जाते हैं जब कलीसिया में मौजों की कुदरत दिखाई देनी शुरू हो जाती है. दुनिया की अकल, दुनिया की हिकमत, दुनिया के हकीम, और ये सब के सब मांग पड़ जाते हैं. दुनिया को कितना भी बड़ा दानिश्वर क्यों ना हो, कोई मौलवी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा अकल रखने वाला, कोई दुनिया का बेशक कोई इल्म रखने वाला भी क्यों ना हो, जब कलीसिया के अंदर मौजों की कुदरत देखेगा और वो कुदरतों के बल होकर इस बात का इकरार करने का साहबो हम क्या करें कि निजात पाएंगे. मौजों की कुदरत पीछे डायनामाइट, ये एक धमाका ऐसा है जो इब्लीस के पूरे किले को उठा देता है. आप अपनी दलीलों से, आप अपनी डिबेट से, आप अपने मुनाजरों से 1, 2, 4, 8 या 10 जानों को कायल कर सकते हो. लेकिन ये मौत से की कुदरत की ऐसी ताकत है कि पंडाल जो है वो कुतलों पे आके उसी यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं. मौत की कुदरत, दिस इज वेरी पावरफुल. और याद रखना है, मौत से की कुदरत दलील नहीं रखती, मौत से की कुदरत निशान रखती है. निशान तो ये साबित करता है कि खुदा की कुदरत काम कर रही है. हालेलुया. हाकिमों की हिकमत, दानिशवरों की अकल, अरे ये सोचने से काफिर हो जाती है कि ये काम हुआ कैसे. उनके सामने फकत एक निशान रह जाता है. और याद रखिएगा कि जहां पर मौत से की कुदरत का निशान है, समझ जाइए वहां पर यीशु मसीह कलीसिया के दरमियान है. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्यों सबसे पावरफुल है? मतलब कहो कि पावलिया में जो उसको जाने मतलब हवाला देना तो यकीन आ जाएगा. खोलो अमाल की किताब, अमाल की किताब दूसरे बाब में पतरस ने आवाज की था, और पहले आवाज में सिस्टर जी कितने मसीह के खानदान में शामिल हुए? 3000. अगली आयत कितने शामिल हुए? 5000. वही पतरस थी, वही कलाम यीशु का. पहली आई 3000, दूसरी आई 5000. क्यों? क्योंकि दूसरी आई कि जन्म का लगना उसके तो लग गया थी. मौत से की कुदरत दुनिया ने देख ली थी. और कलाम से 3000 आए, लेकिन मौत का देख के 5000 दौड़े हुए हैं. आज चर्च को मौत की कुदरत की जरूरत है. वो बच्चा कहता है साइंस एंड वंडर्स
ایک آدمی میری ایج کا لیکن میں نے بچہ ایسے کیا بیٹا آئی ایم یور فادر اسپرچولی فادر. ارے وہ صحیح کہتا ہے اور روح میں بولتا ہے کہ سہار چرچ سائنس اور وانڈرز کا چرچ ہو, کیونکہ چرچ میں موسیقی کی قدرت کا نشان دنیا کو نظر آنا چاہیے. اور کلام کی قدرت سے 3000 آئیں گے تو نشان کی قدرت سے 5000. آپ کی دلیلیں, آپ کی گواہیاں, آپ کا کلام, آپ کی باتیں, آپ کا تجربات نہیں توڑے گا. موسیقی کی قدرت توڑ کے پایا پالوس کہتا ہے ایسا ہو, میں نہیں چاہتا کہ تم ان باتوں سے غافل رہو. چرچ کی ضرورت ہے کہ روحانی نعمتوں سے بھر جاؤ. یہاں پہ وہ چاہیے جن کے وسیلے موت سے کی قدرت ظاہر ہو. ارے یہاں پہ وہ چاہیے جو نبوتیں کریں. یہاں پر وہ چاہیے جو غیر سوالوں کے ترجمے بھی کریں. یہاں پر وہ بھی چاہیے جو ان سے معمول ہو کر ہم تو ستائش کے گیت گائے. ہمیں سب چاہیے. ہمیں اس پورے چرچ میں 9 کی 9 نعمتیں چاہیے جیسے پالوس رسول اپنے اندر 9 کی 9 نعمتیں رکھتا تھا. اگر خداوند کا روح کو 9 نعمتوں سے بھر سکتا ہے تو میں سامنے خداوند کا روح پا سکتا ہے. اس چرچ کو خداوند ان 9 نعمتوں سے بھر سکتا ہے. ہاللیلویا.